الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ہر قسم کی تعریف بڑائی خوبی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے، مربی ہے، پالنہار ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہاں کی ہر چیز ہر شے فانی ہے. کچھ لمحے کے لیے، کچھ دن کے لیے اس سنسار میں ہم جنم لیتے ہیں، اور جب ہمارا وقت مقرر پورا ہو جاتا ہے تو یہاں سے رخت سفر باندھ لیتے ہیں. تو اس لیے اس زمین پر کسی کو اترانا، اس زمین سے اور اس سنسار سے محبت کر بیٹھنا، اس کی رنگینیوں میں کھو جانا اور یہاں کا ہو کر رہ جانا، اسی زندگی کو اپنا ہدف بنا لینا، کی پرواہ کیے بغیر ہر کام کر گزرنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. ذرا غور کریں، تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مال و دولت دی ہے، زمین جائیداد دی ہے اور بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. جب وہ شخص جس دم، جس لمحہ اور جس وقت اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، اب وہ شخص کتنا بے جان ہو جاتا ہے، حرکت بھی نہیں کرتا. معمولی ایک ہاتھ کاٹ کر آپ سامنے میدان میں، روڈ پہ، کہیں پہ کھلیان میں پھینک دیں، اس ہاتھ کی کوئی قوت نہیں ہوتی ہے، کوئی حس حرکت نہیں ہوتی ہے. جب ہاتھ اپنے جسم میں لگا رہتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اس سے ہم اچھا بھی کام لیتے ہیں، اس سے ہم برا بھی کام لے سکتے ہیں. تو وہی معاملہ جسم کا ہے. جسم کے اندر جب تک روح ہے، جان ہے، یہ جسم کام کرتا رہتا ہے. اس جسم سے جب روح نکل جاتی ہے، یہ بے جان ہو جاتا ہے اور اپنا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. اس جسم کو آپ جب مر جائے میدان میں پھینک دیں، دیکھیں اس کی کیا حالت ہوتی ہے. دن بدن اس میں تبدیلی پیدا ہوگی، اکڑ جائے گا، پیٹ پھول جائے گا، چمڑیاں سڑنے لگیں گی، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہمارے بدن کو کھانے لگیں گے، ہڈیاں سڑگل جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی. یہی جسم جب تک زمین پر تھا، اس میں روح تھی، تو ہم نے اس سے کتنا غلط کام لیا. اور جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس جسم کا حال کیا ہوتا ہے. تو جب اس جسم کا انجام یہ ہے کہ اسے مرنا ہے، اسے فنا ہونا ہے، تو پھر اس دنیا میں چند دن کے لیے جب ہم آئے ہیں تو اس جسم کا غلط استعمال کیوں کریں. آنکھ کا، ہاتھ کا، پیر کا، دل اور دماغ کا، پورے جسم کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیں خود یہاں نیک بننا ہے، ایمان والا بننا ہے، صاحب ایمان رہنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. آج کا میرا موضوع ہے کہ ایک آدمی اپنے پیچھے ایسا عمل چھوڑ جائے کہ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے. وہ موضوع میں نے منتخب کیا ہے اور وہ ہے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑنا. یہ صدقہ جاریہ ہے باپ کے حق میں، میت کے حق میں. جب تک باپ زندہ ہے اور بیٹے کی اچھی تربیت کرتا ہے، نیک بناتا ہے، اسلامی اصولوں پر استوار کرتا ہے، دین سکھاتا ہے، عقیدہ سکھاتا ہے، دین پر چلاتا ہے،
تو بیٹا جب تک زندہ رہتا ہے، باپ جب تک زندہ رہتا ہے، آنکھوں کا سرور ہوتا ہے، دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اولاد باپ کے لیے قوت اور طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ اور جب باپ مر جائے تو یہی نیک اولاد پھر باپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ یہاں خود پہلے نیک بھی بنیں اور اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے، اس کا فائدہ نصیب ہوتا رہے۔ چنانچہ انبیاء کرام اللہ رب العزت سے ہمیشہ نیک اولاد کی دعا مانگتے تھے۔ ہم تو بیٹے کی دعا مانگتے ہیں، اللہ بیٹا دے دے۔ کیا بنائیں گے؟ ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، سائنٹسٹ بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، بڑا آدمی بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، رہنما بنائیں گے۔ ہم نیک اولاد کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا دے۔ صرف لڑکا نہیں دے، نیک لڑکا دے۔ اولاد ہونا بھی فتنہ ہے، اولاد کی محبت بھی فتنہ ہے۔ اولاد کی محبت میں باپ کبھی کبھی غلو کر جاتا ہے، غلط کام کر جاتا ہے، بیٹے کی ناجائز مراد پوری کرنے میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے، بیٹے کو بھی تباہ کر گزرتا ہے۔ اور بیٹا اگر نافرمان ہو تو یہ بھی مصیبت ہے باپ کے لیے۔ اللہ سے خود پہلے نیک بنے اور اللہ سے نیک اولاد مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا دے، نیک لڑکا دے۔ اور زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب العالمین، اے میرے خالق، میرے پروردگار مجھے پاک اولاد دے، پاک، نیک تینت، اچھی اولاد دے۔ تو اللہ سے صرف اولاد نہ مانگیں، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، لیکن اللہ سے پاک اولاد مانگیں، پاک ذریت مانگیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح، زکریہ علیہ السلام کی طرح، انبیاء علیہ السلام کی طرح۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب اولاد مانگیں تو پاک اولاد مانگیں، نیک اولاد مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں رکھا ہے، بیٹا رکھا ہے، بیٹی رکھا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس پر محنت کریں، اسے نیک بنائیں، اسے دیندار بنائیں، اسے اسلام سکھائیں، اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، اس کی تربیت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز چھوڑنے لگ جائے تو تم اسے مارو۔ ایسی تربیت کریں، چھوٹے سے بچپن سے روزے کی عادت ڈالیں، لڑکیاں ہیں تو پردے کی عادت ڈالیں، اور بچوں کی اچھی پرورش کریں، اچھا ماحول دیں، اچھی تعلیم دیں، اچھی رہائش دیں، اور اچھے ماحول میں اس کی اسلامی تربیت کریں۔ اور جب یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، تو زندگی میں بھی ماں باپ کے لیے سہارا بنتا ہے، قوت بنتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اور جب یہی باپ گزر جاتا ہے تو نیک اولاد والدین کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1631، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ختم ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اس کے اندر شامل ہیں، حتیٰ کہ نبی بھی شامل ہیں، ولی بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، ائمہ بھی شامل ہیں، اور سارے انسان اس کے اندر داخل ہیں کہ جب وہ وفات پا جائیں، اور وفات سب کو آنی ہے۔ اس دنیا سے کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے بقا نہیں ہے، بقا صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور کسی کو اس دنیا میں بقا نہیں، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ اور آئے دن ہم یہ حادثہ دیکھ رہے ہیں، یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ کھیل دیکھ رہے ہیں، اور فطرت کا یہ قانون ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو ختم ہونا ہے۔ تو جب ایک انسان ختم ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جس کے بدن میں روح تھی، جب تک زندہ تھا جو چاہے کر سکتا تھا،
کما سکتا تھا، کھا سکتا تھا، بول سکتا تھا، مدد کر سکتا تھا، بازار جا سکتا تھا، سو سکتا تھا، اٹھ سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، دنیا میں چل پھر سکتا تھا، سیر و تفریح کر سکتا تھا۔ جب اس جسم سے روح نکل جائے، اب وہ نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، ساری حرکتیں بند، سارے اعمال بند، سارے افعال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہی یہاں مراد کہ جب تک انسان زندہ ہے، جس میں روح ہے، اس وقت تک انسان حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے، قفس عنصرو سے روح پرواز کر جاتی ہے، تو انسان بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ اس کو غسل دینے والا کوئی اور، اس کو کندھا دینے والا کوئی اور، اس کو کفن دینے والا کوئی اور، اس کو اٹھا کے لے جانے والا کوئی اور، اس کو قبر کے پاس لے جانے والا کوئی اور، اس کو دفنانے والا کوئی اور، ہر عمل کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ ایک شخص مرنے کے بعد محتاج ہو جاتا ہے، محتاج۔ جیتے جی وہ ہر کچھ کر سکتا تھا، مرنے کے بعد اب کچھ نہیں کر سکتا، محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی محتاجگی کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا عمل منقطع کر دیا جاتا ہے، تو 3 عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وفات کے بعد ایک میت ہمارا محتاج ہے، کس بات کا؟ ہم اسے ثواب پہنچائیں، ہم اس کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ہم اس کو اپنے عملوں سے جو جائز اور مشروع ہے، اسلام نے مشروع ٹھہرایا ہے، ان عملوں سے میت کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اس حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر 3 ایسے اعمال ہیں جو میت اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے، تو مرنے کے بعد قبر کے اندر برزخ کی زندگی میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ پہلا عمل الا من صدقۃ جاریہ، جب انسان اپنی زندگی میں، اپنی حیات کے اندر، دنیاوی زندگی میں اگر صدقہ جاریہ کرتا ہے، صدقہ جاریہ کا مطلب وہ عمل جو سماجی بھلائی کے لیے کیا جائے، کوئی بھی عمل ہو، سڑک بنا دیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے، مسجد بنا دیں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے، کنواں کھدا دیں، نل لگا دیں، پیڑ لگا دیں، مسافر خانے بنا دیں، یتیم خانے بنا دیں، اس طرح کے جو بھی سماجی سوشل ورک ہے جس سے انسانیت، قوم اور ملت فائدہ اٹھائے، تو مرنے کے بعد اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص نے نیت کی صدقہ جاریہ کرنے کی، میں زندگی میں مسجد بناؤں گا، ایک مدرسے کی تعمیر کروں گا، میں ایک مسافر خانہ، یتیم خانہ بناؤں گا، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے وفات پا جائے تو نیت کے بقدر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اس وقت بھی ثواب دے گا۔ تو یہ پہلا عمل ہے کہ ایک انسان جب اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کوئی بھی کام کرتا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے، وہ کام جب تک باقی رہتا ہے دنیا میں، لوگ اس سے جب تک فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، میت کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے مرنے سے پہلے زندگی میں جو گناہ کا کام ہوتا ہے، لوگ اس وجہ سے، اس کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی گناہ ملے گا۔ اچھا کام کر کے جائیں، صدقہ جاریہ کا نیک عمل کر کے جائیں، ٹٹولیں اپنی زندگی میں، دیکھیں کہیں ہم نے ایسا کوئی کام تو کر نہیں لیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ کنٹینیو ہوتا رہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان آدمی فلمی ہال بناتا ہے، سینما ہال بناتا ہے، ڈانس بار بناتا ہے، کلب بناتا ہے، زنا کا اڈہ کھولتا ہے، شراب کی دکان کھولتا ہے، گناہ اور جرم کا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ راستہ جب تک چلتا رہے گا، لوگ اس راستے پہ جب تک چلتے رہیں گے، مرنے والے کو گناہ ملے گا۔ تو کیا ہمیں سوچنے کی نہیں ضرورت ہے؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے ایسا کوئی عمل تو نہیں ہو گیا کہ جس کا گناہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کام جس کا ثواب میت کو قبر میں ملتا ہے، او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر علمی کام کرتا ہے، علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اپنے علم سے
دین کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کے علم سے، علمی کارنامے سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے، مرنے کے بعد بھی میت کو قبر میں ثواب ملے گا۔ علمی کارنامہ متعدد ہو سکتا ہے، جیسے ایک شخص، ایک عالم تقریر کے ذریعہ، خطبے کے ذریعہ، بیان کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، تاریکی سے روشنی کی طرف بلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، شرک سے اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، کفر سے ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، یا دین کی کتابیں شائع کر رہا ہے، یا دینی تعلیم پر خرچ کر رہا ہے، غریب بچوں کو مدرسوں میں تعلیم دلوا رہا ہے، یا مدرسے کی تعمیر کر رہا ہے، مدرسے میں پڑھانے والے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی تنخواہیں لیتا ہے، یا کتابوں کی طباعت کر رہا ہے، یا لائبریریاں یا جو ہے بک اسٹال لگا رہا ہے، کسی بھی ناحیے سے علم کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کے علم سے اگر دنیا والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد میت کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا علم کی طرف بلانے کے بجائے، دین کی طرف بلانے کے بجائے اپنی بات کی طرف یا اپنی گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، ضلالت کی طرف بلا رہا ہے، کفر کی دعوت دے رہا ہے، طاغوت کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی بندگی سے نکال کر لوگوں کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے سجدے سے ہٹا کر لوگوں کو قبروں کے سجدے پہ لگا رہا ہے، انسان سے سجدہ کروا رہا ہے، انسان کے لیے سجدہ کروا رہا ہے، اللہ سے تعلق توڑ کر اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف بلانے کے بجائے غیر اللہ کی طرف۔ جو کام اللہ کے لیے ہے، قربانی ہو، نماز ہو، دعا ہو، سجدہ ہو، نذر و نیاز، یہ سب اللہ کے لیے بندگی کے کام ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کاموں کو غیر اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے۔ کوئی مولوی، کوئی آدمی اس کی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے وائل ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں گناہ ملے گا۔ اس بندے نے کفر کی طرف بلایا تھا، اس بندے نے شرک کی طرف بلایا تھا، اس بندے نے گمراہی کی طرف بلایا تھا، اس بندے نے حق کی طرف بلانے کے بجائے کفر کی طرف بلایا، ضلالت کی طرف اور گمراہی کی طرف بلایا ہے۔ تو جو بلانے والا آدمی ہے، جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اس کے گمراہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں اور قبر میں اور برزخ کی زندگی میں اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ جب تک لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے رہیں گے، اس کے قبر میں اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ ایک تیسرا پوائنٹ، میت کو جس کا ثواب قبر میں ملتا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، نیک لڑکا۔ ایک شخص اپنی زندگی میں نیک اولاد چھوڑتا ہے، نیک اولاد، ایمان والی اولاد، ایمان کے راستے پر چلنے والی اولاد، دین کو قائم کرنے والی اولاد، اللہ سے ڈرنے والی اولاد، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلانے والی اولاد، اپنے گھر میں دین نافذ کرنے والی اولاد، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد، ماں باپ کے لیے سہارا اور قوت بننے والی اولاد، دنیا کو فائدہ پہنچانے والی اولاد۔ ایسی اولاد کو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں چھوڑ کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب یہ نیک اولاد اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے دعا کرتی رہے گی تو قبر میں ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جب والد کے لیے دعا کرتا ہے تو قبر میں ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب دعا کرے قبر میں ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی سے متعلق ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، حسن درجے کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ آدمی جب جنت میں اپنا مقام بلند دیکھے گا، میرا جنت میں مقام تو بہت بلند ہے، اتنا میں نے تو عمل نہیں کیا تھا کہ مجھے اللہ اتنا بلند مقام دیتا۔ وہ آدمی اللہ سے پوچھتا ہے، باری الہ، جنت میں اتنا بڑا مقام مجھے کس وجہ سے مل رہا ہے، کیوں کر مل رہا ہے، میں نے ایسا کون سا کام کر لیا جس کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا جنت میں درجہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس آدمی سے کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، دعا کیا ہے۔ یہ ہے نیک اولاد کا کام، عمل، فائدہ باپ کے لیے۔
اس آدمی سے کہا جائے گا تمہاری اولاد نے جب تم مر گئے تھے، وفات پا گئے تھے، تمہاری اولاد نے تمہارے پیچھے دعائیں کی ہیں، استغفار کیا ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا کی ہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجے کو جنت میں اونچا کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور ہم خود نیک بنیں، اپنے پیچھے اپنی اولاد کو نیک بنائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ جب ایک مسلمان کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مر جائے، وفات پا جائے، تو صبر کرے، سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی بھی کسی سے چپٹ کر اس دنیا میں لپٹ کر نہیں رہ سکتا ہے، کسی کو کتنی بھی محبت کر لیں، یہاں کی محبت اور ہر چیز فانی ہے، ٹوٹ جانی ہے، ختم ہو جانی۔ جب باپ ہم سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے، رونا دھونا نہیں چاہیے، اور اس وقت اہل خانہ کو، گھر والوں کو میت کے لیے استغفار کی دعا کرنی چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ وہاں فرشتے حاضر رہتے ہیں، اور جب اہل خانہ میت کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو یہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا مقام ہے جب ہم اپنے والد کے لیے دعا کریں گے۔ دوسرا مرحلہ نماز جنازہ میں دعا پڑھنے کا اور استغفار کرنے کا ہے، جو سبھی لوگ شریک جو ہے دعا کرتے ہیں۔ پھر جب میت کو دفن کر دیا جائے، کسی کے والد کو دفن کر دیا جائے، تو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے انفرادی صورت میں اپنے والد کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کو دفن کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو وہاں دعا کرنا چاہیے ثابت قدمی کے لیے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور میت سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے میرے والد کو سوال کے وقت ثابت قدمی عطا فرما، سوال میں نرمی عطا فرما، سوال کے وقت امن نصیب فرما، اور ان کو ٹھہرا دے دین پر اور صحیح راستے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اس بات کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ تیسرا مقام ہے۔ اور چوتھا مقام، زندگی بھر والد کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے، نماز میں، نماز سے باہر، سجدے میں، رات کی تنہائی میں، اذان و اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان، یا اسی طریقے سے رات کے تہائی حصے میں، اور افضل اوقات میں، جو افضل اوقات ہیں ان اوقات میں ہمیں کثرت سے اپنے والدین کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے لیے جو وفات پا گئے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ والد کے حق میں دعا سے بڑھ کر، استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنوں بڑی مسجد بنا دیں، کتنوں بڑا سڑک بنا دیں والدین کے نام سے، کتنوں کچھ کر لیں صدقہ جاریہ کے نام پر، استغفار جو کام کرتا ہے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ، وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آپ کو بتایا میں نے، نبی فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک لڑکا جو باپ کے لیے دعا کرے۔ آپ نے یہ نہیں کہا باپ کے لیے نماز پڑھے، باپ کے لیے صدقہ کرے، باپ کے لیے قربانی دے، آپ نے کہا وہ لڑکا، نیک لڑکا جو باپ کے لیے دعا کرے۔ یہ بہترین سبب ہے والد کے صدقہ جاریہ کے لیے۔ نیک لڑکا والدین کے لیے استغفار کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح سے بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2733 نمبر کی، ایک آدمی جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، تو اس کے سر کے پاس فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ فرشتہ آمین کہتا ہے۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ اور کبھی بھی جب ہم پیٹھ پیچھے کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، وہ فرشتہ موجود ہوتا ہے، وہ آمین کہتا ہے ہماری دعا پر، اور آمین ہی نہیں کہتا بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دعا تمہارے حق میں بھی قبول کی جائے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور یہ دعا تمہارے لیے بھی ہو، تمہارے حق میں بھی قبول کر لی جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو کسی کو دعا دینا بہت بڑی بات ہے، بد دعا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہو، ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کسی کو بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، کسی کے حق میں ہاتھ اٹھا کر بد دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا ہی کرنی چاہیے۔ ہدایت کی ہمارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ ہو، ہمارے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ کرے، ہم اس کے حق میں ہدایت کی دعا کریں گے، ہم اس کے حق میں ہدایت کی دعا کریں گے، بد دعا نہیں کریں گے۔ اور دعا کے علاوہ ایک نیک لڑکا
اپنے والد کے حق میں استغفار اور دعا تو کر سکتا ہے، اور بہترین صدقہ جاریہ ہے، قبر میں برزخ کی زندگی میں ثواب ملتا ہے اور آخرت میں میزان میں بھاری ہوگا، جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ ساتھ ساتھ دعا کے علاوہ ایک نیک اولاد والد کے حق میں دعا کے علاوہ بھی مزید اعمال انجام دے سکتا ہے، مثلا مالی صدقات کر سکتا ہے، مالی صدقات، مسجد تعمیر کرنا، دینی ادارے تعمیر کرنا، اسی طریقے سے پیسے سے خرید کر مصحف، قرآن، کتابیں، یا میت کے نام پر دین کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد میں، دینی کاموں میں، دین کی نشر و اشاعت میں، کتابوں کی طباعت میں، علماء پر اس طرح سے جتنے بھی مصرف ہو سکتے ہیں دین کے، ان تمام معاملات میں میت کی طرف سے مال والا صدقہ کرنا چاہیے، پیسے والا۔ اور مال کے علاوہ میت کی طرف سے حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ حج عمرہ کے ذریعہ ہم اپنے والدین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ سب سے بہترین چیز والد اور والدہ کے حق میں وہ استغفار کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اس کو کثرت سے اس پر آپ مداومت کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جب تک جسم میں روح باقی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کے والد نیک، آپ کے والد نے نیک بنایا، اس کا فائدہ کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد کو باپ کے ساتھ ملا دے گا جنت میں، ان کے درجات میں۔ باپ کا مقام اگر بلند ہے، بیٹے کا مقام کم ہے، تو اللہ تعالیٰ بیٹے کے مقام کو بڑھا کر اونچا کر کے باپ کے درجے میں لے آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ آیت سورہ طور میں آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان میں اپنے پہلے والوں کی اتباع کی، اپنے آبا اجداد کی اتباع کی، یعنی وہ بھی ایمان لائے، ان کی ذریت بھی ایمان لائی، الحقنا بہم ذریتہم، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی ذریت کو ان کے درجے میں پہنچا دیں گے، جنت میں ان کے ساتھ کر دیں گے، ان کی اولاد کو جنت میں باپ کے ساتھ کر دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی مقام کم نہیں کرے گا۔ باپ کا جو رتبہ ہے، ایسا نہیں کہ باپ کو گھٹا کر کے بیٹے کے ساتھ کرے گا، نہ باپ کا رتبہ گھٹائے گا نہ بیٹے کا رتبہ گھٹائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ باپ کو اپنے مقام، اپنے عہدے اور منصب پر رہنے دے گا، بیٹے کا درجہ بڑھا کر باپ کے قائم مقام کر دے گا، ان کے ساتھ ملا دے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر شخص اپنے عملوں کا گروی ہے، جو جیسا کرے گا ویسا انجام پائے گا۔ تو میرے بھائی، نیک اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑیں۔ نیک اولاد دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، اور نیک اولاد مرنے کے بعد بھی مفید ہے، صدقہ جاریہ ہے، ہمارے حسنات میں اضافہ کرے گا۔ یہاں دو واقعات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سورہ کہف میں آپ نے سنا ہوگا، واقعہ بہت مشہور ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا دروازہ، یہ اس دیوار کو سیدھی کر دو، دیوار گر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی ضیافت کرنے والا نہیں، تو ہم کیسے اس کی دیوار میں مدد کریں گے؟ بعد میں خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ دیوار جو ہے دو یتیم بچے کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو اپنا خزانہ خود سے نکال لیں۔ ابھی اگر دیوار ٹوٹ جاتی ہے، گاؤں والے ہڑپ لیں گے، بچہ، یتیم بچہ جو ہے بلکتا رہے گا۔ تو اللہ نے کہا کیوں، کس وجہ سے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، ان کے ماں باپ نیک تھے، تو نیکی کا اجر کس کو مل رہا ہے؟ اولاد کو، یتیم بچے کو مل رہا ہے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ 29ویں پارے میں سورہ قلم کے اندر ہے، باغ والے کا واقعہ۔ یمن کے اندر ایک شہر ہے صنعاء، اس کے قریب، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے کچھ دن کے بعد ایک نیک آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، اللہ نے اسے باغ دیا تھا، دولت دی تھی۔ جب باغ سے پھل کاٹتا تو غریبوں کو، مسکینوں کو اور یتیموں کو دیا کرتا تھا۔ جب باپ کی وفات ہو گئی تو جو ناہنجار بیٹے تھے، نافرمان اور نالائق بیٹے تھے، وہ اس نے سوچا کہ میرا باپ جو ہے بیوقوف تھا، میرا باپ میرا مال جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور ہم عیش نہیں کرتے تھے، ہمارا مال کم ہو جاتا تھا۔ اب باپ مر گیا، چلو ہماری پراپرٹی ہے، اب ہماری جائیداد ہے، ہم اپنے سے تصرف کریں گے۔ چنانچہ جب پھل پک گیا،
باغ میں پھل پک گیا، کاٹنے کا وقت آیا تو بیٹوں نے سوچا کہ چلو ہم لوگوں کے آنے سے پہلے کاٹ کے جو ہے راتوں رات لے آتے ہیں، کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی مانگے گا نہیں، کسی کو نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ پلاننگ بنائی گئی کہ صبح صبح ہوتے ہوتے پھل کاٹ لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے، دن میں کاٹیں گے، مانگنے والے بھکاری پھر آ جائیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ چنانچہ یہ پلاننگ ہوئی، اور اپنی پلاننگ کے ساتھ جب یہ نالائق نافرمان بیٹے باغ تک پہنچتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ اللہ کا عذاب اس سے پہلے آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر اس باغ کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، دنیا ہی سے ختم کر دیتا ہے۔ تو نافرمان کی نیت کا بھی انجام دیکھیں کتنا برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں نیک بننے اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی توفیق دے، ہمیں ایمان پر صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے۔ بار الہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر اور تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔